اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں آج ہم سبق نمبر 11 سورۃ الحجرات، اس میں الفاظ معنی اور ترجمہ پڑھیں گے آیت نمبر 11 کا۔ تو پیارے بچوں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور برے اخلاق سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ برے اخلاق فسق یعنی گناہ کے کام ہوتے ہیں، اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد گناہوں کے کاموں میں مشہور رہے۔ تو سورۃ الحجرات آیت نمبر 11، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا اے الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے ہو، لا نہ یسخر مذاق اڑائے، قوم ایک قوم، اور یہ مذکر کا صیغہ ہے کہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، آگے عورتوں کو بھی منع کیا جائے گا کہ مذاق نہ اڑائیں۔ جب آپ اگلی آیات پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ من قوم، من دوسری قوم، مرد سے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ تو پیارے بچوں یہاں مردوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، یا مردوں میں سے کوئی جماعت دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، بلکہ اس لیے الگ الگ منع کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں جو مردوں اور عورتوں کی مخلوط سوسائٹی ہے اس کا بالکل تصور نہیں ہے۔ اسلام میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم شادی بیاہ یا کوئی دوسرے فنکشن ہوتے ہیں تو اس میں الگ الگ مینجمنٹ کی جاتی ہے کہ مردوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے، یعنی مردوں کی الگ مجلس قائم ہوتی ہے اور عورتوں کی الگ۔ تو اس لیے مردوں کو الگ منع کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو الگ منع کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کا بالکل مذاق نہ اڑائیں، نہ آپس میں اڑائیں، نہ ایک دوسرے کا اڑائیں۔ آگے ہے آسا ہو سکتا ہے ان یکونوا کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہم ان سے۔ ترجمہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک مرد دوسرے مرد کا مذاق اڑا رہا ہے تو جس مرد کا وہ مذاق اڑا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرد اس مرد سے زیادہ بہتر ہو، یعنی اچھا ہو اخلاق میں۔ وا اور لا نہ نساء ان عورتیں مذاق اڑائیں، من سے نساء ان عورتوں، من نساء ان عورتوں سے یا عورتوں کا، آسا ہو سکتا ہے ان یکننا کہ وہ ہوں خیرن بہتر منہن ان سے۔ ترجمہ ہے اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ تو پیارے بچوں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگلی آیت کے اگلے حصے میں آپ پڑھیں گے کہ عورتوں کو بھی منع کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو پیارے بچوں آگے پیج نمبر 95 پر اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وا اور لا نہ تلمزوا عیب لگاؤ انفسکم بہم ایک دوسرے۔ ترجمہ ہے کہ اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ تو اس میں عیب لگانے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، کسی کی نقلیں اتارنا، اشارے کرنا یا طنز وغیرہ کرنا، ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے اور منع کیا ہے۔ اور سورۃ الہمزہ میں آتا ہے کہ ہر عیب نکالنے والے، لعن طعن کرنے والے کے لیے خرابی ہے۔ ولا اور نہ تنابزوا پکارو ایک دوسرے کو بالالقاب برے القاب سے، بئس الاسم برا نام، الفسوق گناہ، بعد الایمان ایمان کے بعد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا گناہ ہے۔ یعنی جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہر انسان جو مسلمان ہے تو وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا گناہ ہے، تو پھر ہم بالکل گناہ کے کام نہیں کریں گے۔ آگے کہ وا اور من جس نے لم یتوب توبہ نہ کی، باز نہ آیا، فاولئک تو یہی لوگ ہم الظالمون و ظالم، تو یہ ظالمون ظالم کی جمع ہے، وہ ظالم ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور جو باز نہ آئیں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گیا ہے، غلطی سے ہم نے کوئی غلط بات کہہ دیا ہے تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ اس طرح کی غلطی کوتاہی کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گیا تو ہم معافی نہیں مانگتے تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اگر معافی نہیں مانگیں گے تو
ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ گناہ کی سزا پھر ہمیں آخرت میں بھگتنی پڑے گی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اچھے اخلاق اور برے اخلاق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنانا ہے، کہ ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اچھے القاب سے پکارنا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اچھے القاب سے پکارا اور وہ اپنے ناموں کے ساتھ ان القابات کو پسند فرماتے تھے، جیسے صدیق، فاروق، غنی، ابو تراب، اسد اللہ، سیف اللہ، ابو ہریرہ وغیرہ۔ تو ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے اچھے اخلاق پر عمل کرنا ہے اور برے اخلاق بالکل نہیں اپنانے۔ فی امان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم لفظ فعل سے فعل ماضی کی گردان پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ فعل ماضی جو ہے یہ گزرا ہوا زمانہ ہے، تو وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے تو اس کی گردان جو ہوتی ہے وہ فعل ماضی کی گردان ہوتی ہے۔ یہاں پہلا لفظ ہے فعل، اس نے کیا، تو فعل واحد مذکر ہے، تو فعل اس ایک بندے نے کیا، کوئی کام کیا ہے تو کام کرنے والا صرف ایک بندہ ہے، تو آپ نے ایک انگلی سے دور کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ فعل اس نے کیا، یعنی ایک بندے نے کام کیا۔ آگے دوسرا ہے فعلو، تو یہ جمع کا لفظ ہے، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل تھا، اب فعلو ہے، تو واو ساکن اور الف آ رہی ہے، تو یہ جمع کی پہچان ہے۔ فعلو ان سب نے کیا، یعنی ایک سے زیادہ بندوں نے کیا، تو آپ نے چار انگلیوں سے دور کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ فعلو ان سب نے کیا۔ فعلتا آپ نے کیا، تو جب آپ یہ کہیں گے تو آپ اپنے سامنے کھڑے ایک بندے کی طرف اشارہ کریں گے ایک انگلی سے، فعلتا آپ نے کیا، آپ ایک بندے نے کیا۔ فعلتم، تو تم آپ سب کے لیے آتا ہے، تو فعلتم یعنی ایک سے زیادہ بندوں نے کیا، تو آپ اپنے سامنے کھڑے زیادہ بندوں کی طرف چار انگلیوں سے اشارہ کریں گے، فعلتم آپ سب نے کیا۔ فعلتو جب پیش آ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے اپنے لیے ہے کہ میں، فعلتا آپ کے لیے تھا، فعلتو میں اپنے لیے، فعلتو تو آپ ایک انگلی سے اپنی طرف اشارہ کریں گے، فعلتو میں نے کیا، میں ایک بندہ یہ کام کر رہا ہوں۔ آگے فعلنا، جب آپ فعلنا کہیں گے تو چار انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ ایک سے زیادہ بندوں میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سب نے کیا، تو فعلنا ہم نے کیا۔ تو پیارے بچوں، یہ ورڈ میننگ اس گردان کے اچھی طرح یاد کرنے اور گردان بھی اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ فی امان اللہ۔